تاریخ کی مناسبت سے ایک سلام چند اشعار کہ کیسی یہ شام ہے کہ سویرا ہے خاک پر، کیسی یہ شام ہے کہ سویرا ہے خاک پر، بیٹھا ہوا رسول کا کنبہ ہے خاک پر، بیٹھا ہوا رسول کا کنبہ ہے خاک پر، صحرا کے درمیان قیامت گزر گئی، صحرا کے درمیان قیامت گزر گئی، نیزے پہ ہے چراغ اجالا ہے خاک پر، نیزے پہ ہے چراغ اجالا ہے خاک پر، آنسو بہا رہے ہیں سرے دشت جبرائیل، آنسو بہا رہے ہیں سرے دشت جبرائیل، قرآن ہے یا حسین لاشا خاک پر، قرآن ہے یا حسین کا لاشا ہے خاک پر، اور ماتم کی آ رہی ہے صدا آسمان سے، ماتم کی آ رہی ہے صدا آسمان سے، یوں لگ رہا ہے سارا مدینہ ہے خاک پر، یوں لگ رہا ہے سارا مدینہ ہے خاک پر، اور پانی کی ایک بوند ملتی نہیں کوئی، پانی کی ایک بوند بھی ملتی نہیں کوئی، پیاسے ہیں اور خون کا دریا ہے خاک پر، پیاسے ہیں اور خون کا دریا ہے خاک پر، اور سورج کہیں پر چاند کہیں پر ہے کہکشاں، سورج کہیں پر چاند کہیں پر ہے کہکشاں، دیکھ ہے زمین عرش معلا ہے خاک پر، دیکھ ہے زمین عرش معلا ہے خاک پر، اور عرش بری کو چھوڑ کے آئیں ملائکہ، عرش بری کو چھوڑ کے آئیں ملائکہ، ماتم کریں نبی کا نواسا ہے خاک پر، ماتم کریں نبی کا نواسا ہے خاک پر، اور ایک شور قتل گاہ میں برپا ہے اے جلال، ایک شور قتل گاہ میں برپا ہے اے جلال، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، ظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرآنی المکی المدنی البطحی الطحامی الدافع جیشات الاباطیل والدافع صولات
الضالين معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلى حضرات، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف اس سلسلہ عشرہ مجالس میں جاری رہا، جن لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. ہم نے کل تک شر پر گفتگو کی اور کسی حد تک کوشش کی کہ بات کسی حد تک تشفی بخش ہو جائے اور ہمارا شمار شر پر لعنت کرنے والوں میں ہو. ہم شر کو ہر لباس میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو ہر شکل میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو ہر حالت میں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو جاگتے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو سوتے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو قیام میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو رکوع میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو حالت قعود میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بیٹھے بیٹھے پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مسجدوں میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو تنہائیوں میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مجمع میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو چلتے پھرتے پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو رکھا ہوا پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو زندہ پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو مردہ پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بچپن میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو جوانی میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو بڑھاپے میں پہچان لیتے ہیں بنام کربلا. ہم شر کو شر کی حیثیت سے پہچان لیتے ہیں، چاہے شر کمزور ہو، چاہے شر جوان ہو، چاہے شر بوڑھا ہو، چاہے شر نیا ہو، چاہے شر پرانا ہو، چاہے شر آنے والا ہو، چاہے شر گزر چکا ہو. ہم ہر حالت میں شر کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہمارے پاس بینائی کی صلاحیت خاک شفا کے ذروں سے ہے. اس کو یاد رکھیے گا، اسلام بڑا مہنگا لفظ تھا جسے سستا کر دیا لوگوں نے. اس کو یاد رکھیے گا، ایمان ہر ایک کو نہیں ملتا. ایمان پہچاننا ہے تو یہ دیکھیے ایمان کی جو بات کر رہا ہے وہ امیر المومنین سمجھتا کس کو ہے. تقویٰ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. تقویٰ ایک ہیکل ہے، ایک حلیہ ہے، جس نے بنا لیا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بڑا متقی ہو گیا، اپنے مذہب کے اعتبار سے بڑا پرہیزگار ہو گیا. لیکن ہر ایک کے پاس کربلا نہیں ہے. ہمارے پاس کربلا ہے. ہم ہر نمازی کو
ہر روزے دار کو، ہر حاجی کو، ہر زکوٰۃ دینے والے کو، ہر صوم ادا کرنے والے کو، ہر تبلیغ دین کرنے والے کو، ہر مبلغ کو، ہر ناصح کو، ہر عالم کو، ہر خطیب کو، ہر فقیہ کو، ہر صاحب قلم کو خیر پر نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں خیر بہت مہنگا ہے بنام کربلا، ہمارے ہاں خیر بہت صاف ہے بنام کربلا، ہمارے ہاں خیر بہت شفاف ہے بنام کربلا، ہمارے ہاں خیر ٹرانسپیرنٹ ہے بنام کربلا، ہمارے ہاں خیر آر پار دکھائی دیتا ہے بنام کربلا، ہمارے ہاں خیر دکھائی دیتا ہے جنت کے دروازے کے باہر تک، ہمیں خیر نظر آتا ہے جنت کے دروازے کے اندر تک، ہمیں خیر دنیا میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں خیر مرنے کے بعد قبر میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں خیر منکر و نکیر کے درمیان بھی نظر آتا ہے، ہمیں خیر سوال و جواب کے بیچ بھی نظر آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ خیر کیا ہے۔ خیر وہ ہے کہ جس کو ہم تلقین سمجھتے ہیں، خیر وہ ہے جو قبر کی تنہائیوں میں حب علی کی روشنی ہے۔ ہمارے لیے تنہائی مسئلہ نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ ہم نے تو قید خانوں میں بھی انہیں یاد رکھا ہے جن کی ہمارے لیے تنہائی نہ کل مسئلہ تھی، نہ آج مسئلہ ہے، اور نہ ہم اس تنہائی میں کسی سے مجمع کی بھیک مانگیں گے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا مسئلہ، نئی بیماری ہے کرونا، اس کا کوئی ویکسین، اس کا کوئی علاج دستیاب نہیں ہے، تو جب علاج دستیاب نہ ہو تو احتیاطاً دور رہنا چاہیے۔ یہی تو ہم کو کربلا نے سکھایا کہ اگر نفاق کی بیماری نظر نہ آ رہی ہو تو منافق سے دور رہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزہ دار ہو، چاہے وہ جو دوسرے ہمیں حسین پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک حسین کی ضرورت ہے، تو ہمیں اتنی جلدی بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے تعزیے چلے جائیں۔ ہم مجبوراً رخصت کرتے ہیں حسین کو، مجبوراً، ورنہ کون نہیں چاہتا کہ اس کا غریب خانہ عزا خانہ بنے اور اس عزا خانے میں فرش عزا بچھے۔ بھائی کسی کے یہاں کوئی منسٹر چلا جاتا ہے تو اس کے چرچے کرتا ہے، کسی کے یہاں کوئی آفیسر چلا جاتا ہے تو سب کو ٹیلی فون کر کر کے بتاتا ہے آج فلاں میرے یہاں آئے تھے، آج میں نے فلاں کو چائے پہ بلایا تھا، آج فلاں کو کھانے پہ بلایا تھا، آج فلاں کو میں نے ناشتے پہ بلایا تھا۔ سنیے، ہمارے یہاں جب فرش عزا بچتا ہے تو کون آتا ہے؟ ہم چھوٹے لوگوں کو نہیں بلاتے، ہم ارے چھوڑیے انسانوں کی بات، ہم ہر نبی کو نہیں بلاتے، ہم اس کو بلاتے جو انبیاء کا سردار ہے، ہم اس کو بلاتے جو اولیاء کا سردار ہے، ہم اس کو بلاتے جو کائنات کی عورتوں کی مالکہ ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہم لشکروں کے اوپر فخر نہیں کرتے، لشکر تو بھاگ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں شر کو ریٹائرمنٹ ملتا ہے، خیر کو ریٹائرمنٹ نہیں ملتا۔ خیر آخری وقت تک انسان کی روح کے ساتھ جسم سے روح کی جدائی ہو جاتی ہے، لیکن خیر جسم میں بھی رہ جاتا ہے، روح میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ خیر ہم کو ملا کہاں سے؟ یہ خیر ہمیں حب حسین سے ملا۔
حسین سے ہمیں محبت ہے، اس کے لیے ہمیں کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے. عشق جواز نہیں ڈھونڈتا، محبت جواز نہیں ڈھونڈتا. اگر قرآن میں لکھا ہوتا کہ حسین سے محبت حرام ہے تب بھی ہم حسین سے محبت کرتے. اگر رسول نے کہا ہوتا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا تب بھی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم حسین پر رسول کا احسان نہیں مانتے، حسین پر خدا کے دین کا احسان نہیں مانتے. یہ مذہب دو میدانوں کا مذہب ہے. غدیر کے میدان میں مکمل ہوا، کربلا کے میدان میں محفوظ ہوا. یہ علی والوں کا مذہب ہے، گلی والوں کا مذہب ہے. ہماری خلقت ہوئی ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے مخدومہ کونین سے وعدہ کیا کہ میں تیرے حسین کے رونے والوں کو خلق کروں گا. ہماری خلقت ہوئی ہے غم حسین منانے کے لیے. غم حسین کی تمہید میں ہمیں طہارت سیکھنا پڑتی ہے. غم حسین کی تمہید میں ہمیں وضو سیکھنا پڑتا ہے. غم حسین کی تمہید میں ہمیں قیام و رکوع و قعود و سجود سیکھنا پڑتا ہے. روز عاشور کے فاقے کی مشق کے لیے 30 روزے رکھنا پڑتے ہیں. حسین پر جان قربان کر دینے کے جذبے کے لیے ہم پر جب واجب ہوتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں. ہم صدف کا طواف کرتے ہیں کہ اس میں پیدا ہونے والے گوہر کے چاہنے والے ہیں. کعبہ صدف ہے، ابو طالب کا بیٹا گوہر ہے، نبی جوہری ہے. اس جواہر قدر عصمت و طہارت کو مفتیان نجست سب کیا جانے. یہ بات سنیے، یہ اعتراض ہوتا ہے یہاں ہندوستان میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو بھائی نماز واجب ہے. دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں اس ملک کے آرکیٹیکچرل سسٹم کے اعتبار سے بنی ہیں. مسجد کی شکل بدل سکتی ہے، نماز کی رکعتیں نہیں بدلیں گی. ہر جگہ افطاری مقامی ہے، روزہ ایک ہے. ہر جگہ کے حاجیوں کی بولی، زبان، رہن سہن، کپڑے، بال کٹوانے کا طریقہ سب الگ الگ طرح سے ہے. لیکن حج میں سب کے کپڑے اتروا کے ایک احرام میں سب کو سر مڑوا کے ٹہلایا جاتا ہے. اب کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ وہ گورا ہے، کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے وہ کالا ہے. اب ایک بات کہی جاتی ہے صاحب ایسی مجلسیں نہ پڑھیے کہ کسی کا دل دکھے، ایسی مجلسیں نہ پڑھیے کہ کسی کو رنج ہو، ایسی مجلسیں نہ پڑھیے کہ کسی کو تکلیف پہنچے. آپ یہ بتائیے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ، وہاں ابھی گورے پولیس والوں نے ایک کالے بے خطا کو گولی مار دی کہ نہیں؟ کالے گورے کی تفریق دیکھیے. پورے 36-37 سال ہو گئے، انقلاب جیسے ہی آیا ایران میں امریکہ جان کا دشمن ہو گیا. بھئی حکومت کے مخالف ہو سکتے ہو، تم تو چاہ رہے ہو
کہ وہاں کے عوام بھوکوں مر جائیں. تو یہ عجب بات ہے کہ ٹرمپ کی ٹائی سے دل آزاری نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے ہم ٹرمپ کو یہاں سے واشنگٹن ڈی سی میں لکھنؤ سے کیا دے سکتے ہیں اگر ہمیں ٹرمپ برا لگ رہا ہے؟ اگر وہ گورے جو کالوں کو، بے خطا کالوں کو قتل کر رہے ہیں پولیس کی وردی میں، پولیس ریوالور سے، سروس ریوالور سے، ہم انہیں یہاں سے کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی پیغام دے سکتے ہیں؟ ہاں ایک پیغام ہے، تم پر لعنت تمہارے راستے پہ چلنے والوں قاتل اور ظالم پر لعنت کے علاوہ کچھ کرنا شرافت کے خلاف ہے. اب جو تو دشمنی تو ہماری چین سے بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن وہاں شاید بہت کم ہوں جو شیعہ ہیں، وہ غیر ملکی ہیں. وہاں وہ چینی چپٹی ناک والے، چھوٹے قد کے، چھوٹی آنکھوں والے شاید چند ہوں تو ہوں، اگر ہوتے تو اب تک کے معلوم ہو گیا ہوتا، یا ہو سکتا ہے بھائی ہوں. بہت بڑا ملک ہے، لیکن وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق ہے کہ وہاں ہے ڈکٹیٹرشپ، یہاں ہے جمہوریت. ہم بٹن دبا کے 5 برس میں جس کو چاہتے ہیں اتار لیتے ہیں کرسی پر سے، جس کو چاہتے ہیں کرسی پر بٹھا دیتے ہیں. اور ہماری یہ عادت ہے، ہم ہی جس کو منتخب کرتے ہیں اسے ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں، اسے سننا پڑتا ہے، کیونکہ اسے پھر اگر دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو اسے عوام کی آواز سننا پڑے گی، اور جو نہ سنے وہ جمہوریت کا قاتل ہے. اور جو جمہوریت کا قاتل ہے، لفظ قتل آیا اور لعنت شروع ہوئی. میں کچھ کہہ گیا. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ خیر کو اس طرح بیان کیجئے کہ اہل شر کا دل نہ دکھے. تو اذان چینج کیجئے، 14 ہو گئی، کب تک سنے اللہ اکبر؟ کوئی نئی اذان ایجاد کیجئے جو آج کی دنیا میں جو اللہ کو ایک نہیں مانے وہ بھی آئیں. ایسی اذان دیجئے کہ ہندو بھی آئیں، ایسی اذان دیجئے کہ بدھسٹ بھی آئیں، ایسی اذان دیجئے کہ سکھ بھی آئیں، ایسی اذان دیجئے کہ کرسچن بھی آئیں، ایسی اذان دیجئے کہ یہودی بھی آئیں. کب تک کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے سب کو بھگاتے رہیں گے؟ اچھا آپ کے اللہ اکبر کو ہم سن کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان سے دور رکھ. کیونکہ یہ جب ہوتا ہے تو قتل کر رہے تھے تب بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر. ان کا نعرہ تکبیر قابل اعتماد نہیں ہے. کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں. یہ دنیا اور اس دنیا میں یہ ملک اور اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کی، قانون اور آئین کے مطابق اپنے مذہب کی بات بیان کرنے کی آزادی دیتا ہے. ہم گالی کسی کو نہیں دیتے. حد یہ ہے کہ جن کے نسب بھی حد خراب ہیں ہم ان کو بھی وہ نہیں کہتے جو لوگ بد نسب لوگوں کو غصے میں کہہ دیتے ہیں. بس ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. ہم یہ برائی دیکھیے ایسا ہے، معاف کیجیے گا، کسی کو کرونا نہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یہ کرونا کا مریض ہے؟ کرونا پازیٹیو نہیں ہے کوئی، تو اگر ہم کہیں یہ کرونا پازیٹیو ہے تو یہ بدتمیزی ہے. کرونا پازیٹیو کو کرونا پازیٹیو کہنا یہ بدتمیزی تو نہیں ہے؟ تو دشمن علی بدتمیزی نہیں ہے. اب یہ کہ کس کس کا بھائی دل سنبھالیے گا، پھر خیر کی بات ہی نہ کیجیے، تبلیغ کیجیے، اخلاق کا درس دیجیے، انسانیت کا درس دیجیے. یہ سب کچھ محرم کا چاند دیکھ کے کیوں یاد آیا مولوی جی آپ کو؟ سال بھر کے آپ جھک مارتے رہے، مجمع ملائے حسین کے نام پر باتیں ہو رہی ہیں اخلاقیات کی اور تہذیب کی اور
کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کسی کی دل آزاری ہو. اور میں 2 ٹکے کا چھوٹا سا ملا، کچھ میں نے رٹ وٹ لیا ہے، میں چاہتا ہوں میری علمیت سب پر ثابت ہو جائے اور جو میں کہوں وہ سب مانے. یہی ہے نا. مسجد میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، لیکن فرش اعضاء پر ہر مذہب کا آدمی آ کے بیٹھ سکتا ہے. لیکن زبردستی بلا بلا کے پکڑ پکڑ کے بٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. اصل میں قصہ یہ کہ دھیرے دھیرے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. خاص طور سے جو کیپٹلسٹ شیعہ ہیں، مالدار شیعہ، وہ سنیں. میں نے کل کی گفتگو میں بات کی تھی کہ 14 زبانوں میں انڈین کرنسی پر لکھا ہوتا ہے. 14 زبانوں میں چھوٹا چھوٹا لٹریچر تیار کروائیے. رسول کون، علی کون، حسن کون، حسین کون، واقعہ کربلا کیا، اس کو تقسیم کیجئے. 14 زبانوں میں چھوٹا چھوٹا لٹریچر شائع کیجئے. یہ آپ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے ریڈ سگنل کا انتظار کیجئے، سب سگنل لال ہو آپ بانٹنا شروع کیا. متحد نہیں ہے. میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں. تعزیے کے خلاف، علم کے خلاف، گہوارے کے خلاف، تابوت کے خلاف، یہ پھولوں کی چادر، یہ پھولوں کا صحرا جو علم کے اوپر چڑھا. ہمارے ہاں موقع دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا جاتا، ہمارے ہاں فتویٰ دے کے موقع دیکھا جاتا ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ذرا الگ ہے، الگ رہے. اچھا شیعہ ہونے میں نقصان کیا ہے؟ اگر ہے تو شیعہ مذہب چھوڑیے. اب وہ ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ بات جوش نے قریب 50 60 70 سال 80 سال پہلے کہی ہوگی. تو جوش کو مرے اتنے دن ہو گئے، ابھی تک تو جوش کے زمانے کا بھی انسان نہیں بیدار ہوا. تو بنی امیہ بنی عہد کا انسان کیا بیدار ہوگا؟ اب وہ شاعری تھی، اچھی لگی، جوش نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر وہ شبیر حسن خان تھے. سید علی رضا کو جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے ہمارے ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے حسین ہمارے، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حسین اس شخص کے دل میں بھی گھر کیے ہوئے. آپ کو ایک بات بتاؤں، حسین سے محبت جان جائے تو ہندو کو بھی ہو جاتی ہے، سکھ کو بھی ہو جاتی ہے. غدیر کے قصیدے آیت اللہ عبد الحسین امینی نے الغدیر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کہے ہوئے قصیدے جمع کیے ہیں. بہت بڑا کام ہے الغدیر بھی، اور اس کا بہت کچھ حصہ اسی عمارت میں یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہیں لکھا گیا ہے. الغدیر میں یہودیوں اور عیسائیوں تک کے قصیدے ہیں جو انہوں نے علی کے مولا ہونے کے وقت کہے. ان کا ہم نہیں ملے گی، ان کی نعت نہیں ملے گی. علی کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے قصیدے مل جائیں گے. اور غدیر میں کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، بس یہ کہتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، ایک معنی غلام کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں. اتنے سے کام کے لیے دھوپ میں حاجیوں کو پریشان کر دیا گیا. آپ آج تک کے مولا کے معنی سمجھنے کے لیے پریشان ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں نہ جانے کتنی ڈکشنریاں ہیں. تو جب آپ کی سمجھ میں ایک مولا کی اہمیت نہ آئی تو 72 کے خون کی اہمیت کیا سمجھ؟ کربلا معراج ہے، کربلا معراج ہے خیر کی. عزیزو، آج کی رات کربلا کی وہ رات ہے کہ جس کو شب قدر بھی سلام کرتی ہے. یہ رات وہ ہے جسے شب معراج بھی سلام کرتی ہے. یہ وہ رات وہ ہے جسے شب ہجرت بھی سلام کرتی ہے. جتنی اسلام کی تاریخ میں مقدس راتیں ہیں وہ اس رات کو سلام کرتی ہیں. ایک خیمے میں سب کو جمع کیا حسین نے، اور کیا دیکھو
یہ تیر میرے لیے، یہ تلواریں میرے لیے، یہ برچھیاں میرے لیے، یہ نیزے میرے لیے، یہ نیمچے میرے لیے، یہ خنجر میرے لیے، یہ لشکر میرے لیے، یہ فوج میرے لیے، یہ تکلیفیں میرے لیے، یہ اذیتیں میرے لیے، یہ زحمتیں میرے لیے۔ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ میری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا، فرمایا تم گئے نہیں۔ زہیر خین نے اٹھ کے کہا آقا حسین، آپ کو چھوڑ کے وہ کہاں جائے جس کی ماں نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرے۔ عباس کی طرف دیکھا، بھیا میں نے تو کہا تھا کہ سب چلے جائیں۔ کہا آقا آپ مجھ سے بڑے ہیں، جب میں نے گھٹنیوں چلنا شروع کیا کبھی آپ کو چھوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھائی کل جو شہید ہوں گے ان کی فہرست سنا دیتا ہوں۔ فہرست مکمل ہوئی، 13 برس کے قاسم اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے گے چچا اس فہرست میں میرا نام دیں گے۔ فرمایا میرے لال تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ سوال دیکھیے۔ اچھا دیکھیے، ہم آپ سب قرآن قد الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنے والا مر جاتا ہے، اسے موت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا، پتا نہیں پاتا۔ ایک زہر کے بارے میں جان دی، زہر کا مزہ نہیں بتا پایا تھا۔ وجودیت میں 1442 ہجری 2020 عیسوی تک موت کا مزہ کسی کو نہیں معلوم۔ حسن کے یتیم نے کہا احلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم آپ نے مرنے سے پہلے موت کا مزہ کیسے چکھ لیا؟ قاسم جواب دیں گے جوانان جنت کے بڑے سردار کا ولی عہد ہوں، کوئی رزق ایسا نہیں ہے جس کا ذائقہ مجھے نہ معلوم ہو۔ موت بھی ایک رزق ہے، کچھ مجبوراً اس کو یہ رزق استعمال کرتے ہیں، کچھ کے اوپر یہ جبراً ان کو اوپر نافذ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے شہادت اختیاری ہے۔ کہ قاسم اطمینان سے بیٹھو، شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم کہتے ہیں چچا کیا دشمن خیموں میں چلے آئیں گے؟ بس حسین نے کہا میرے لال میں علی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا۔ قاسم کا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر آنے والے کل کا قاسم کے بعد کا ایک منظر پیش کر رہا ہے، حسین کے بعد کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ اب صبح عاشور کا آغاز ہو رہا ہے اذان علی اکبر سے۔ علی اکبر نے اذان شروع کی، شبیہ رسول، آواز رسول کی آواز، لہجہ رسول کا لہجہ، سورت رسول کی سورت، سیرت رسول کی سیرت۔ اذان شروع ہوئی، زینب بال بکھرائے ہوئے کلمات اذان دہرا رہی ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جناب ام لیلہ بھی آ کے بیٹھ گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب ام لیلہ نے کہا ہائے میرا بچہ، آخری اذان ہے، اب یہ اذان سے سنائی دے گی۔ صبح عاشور نماز صبح شروع ہوئی اور عمر سعد نے کہا لوگوں گواہ ہے نا، پہلا تیر
صف نماز کی طرف چل رہا ہے. اس کے تعاقب میں سینکڑوں تیر آئے. آخری صف ختم ہو گئی. کہنے کو 72 ہیں، لیکن یہ نماز کی صف میں جو لوگ ہیں، پچھلی صف پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو گئی. اس کے بعد ایک کے بعد ایک گیا. حسین لاشیں لاتے رہے اور آخر وہ وقت آیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. خیمگاہ کے دروازے پائے زینب، کلثوم، رباب، لیلا، بھابھی ام فروا، اماں کی کنیز فضہ، علیکن من السلام، میرا آخری سلام. زینب نے اندر بلایا، رسول کی مسند بچھائی، حسین کو بٹھایا، رسول کا امامہ سر پر رکھا اور رسول کا عبا اڑھائی. بھیا اب جا رہے ہو، ذرا تمہاری زیارت کر لیں. اس کے بعد حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سب خیمے سے چلے گئے. آج تک کسی کو نہیں معلوم بہن اور بھائی میں کیا بات ہوئی. بس 2 مرتبہ جناب زینب کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی ہے خیمے کے بعد. اس کے بعد ایک آواز آئی، بھیا وعدہ کرتی ہوں کہ بد دعا نہیں کروں گی. چوتھے امام کے پاس گئے، غش کی حالت میں تھے. غش سے واقع ہوا تو زخمی باپ کو پہچان نہیں پائے. کہا بیٹا میں ملنے آیا ہوں. کہا بابا چچا کہاں ہیں، بھائی علی اکبر کہاں ہیں، اور دوسرے چاہنے والے کہاں ہیں؟ خاندان کے 18 جوان ہیں، کوئی بھی نہیں. کیا سب چھوڑ کے چلے گئے؟ کہا سب مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، سب کی لاشیں پڑی. اڑتی تھی حضور کے در دولت پر، خاک اڑتی تھی. فرمایا آج کوئی نہیں، کوئی نہیں، آخری سواری ہے، آج کوئی نہیں. یہ پیچھے سے آدھے بھیا جو آرام کر گئے اب انہیں نہ پکارو بھیا. یہ ایک ہاتھ سے لجام تھا، ایک ہاتھ سے رکاب تھا. کہ بھیا اب تک عباس، علی اکبر، جوان ہاشمی آپ کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، یہ بہن موجود ہے. بھیا بسم اللہ. گھوڑے پر بیٹھے. کہتے ہیں زینب خیموں میں واپس چلی جاؤ تو آگے بڑھو. آگے بڑھے. اب یہ آخری ایک تقریر فرمائی ہے. قرآن کی 54 آیتیں صبح عاشور سے ہر شہید کی لاش میں کوئی نہ کوئی آیت پڑی. 54 آیتیں حسین نے دن بھر صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے پڑھی ہیں. اور صرف حسین کی ذات کے لیے 365 آیتیں ہیں قرآن مجید. یہ سب قاریان قرآن اور حافظان قرآن تھے جو حسین کے اوپر ہجوم کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ لماذا تقتلونی، یہ بتاؤ تو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے یا میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ جواب کیا آیا؟ بغضا لابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا چاہتے. حسین نے کہا دیکھو تم یہی تو سمجھ رہے ہو نا کہ بھائی مر گیا، کمر ٹوٹ گئی، بھانجوں کی لاشیں اٹھا لی، بھتیجوں کو، یتیم بھتیجوں کو رو لیا. تم یہی تو سمجھ رہے ہو کہ حسین اکیلا رہ گیا.
تم یہی تو سمجھتے ہو کہ 18 برس کے بیٹے کی لاش اٹھائی آنکھیں دھندلا گئی ہیں؟ تو پھر دیکھو ایک آخری مقابلہ ہو جائے، یہ کہہ کے ذوالفقار کو نام پہ کھینچا. ایک مرتبہ حملہ آور ہوئے، فوجیں پیچھے ہٹی، حسین کو گھیرنا چاہا. حسین نے کہا جس طرح تم نے قاسم کو علی اکبر کو مارا، تم نے علی اکبر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب علی اکبر میرا زخمی ہو گیا اور گھوڑے کی اس نے گردن میں باہیں ڈال دی تھی تو جدھر سے علی اکبر گزر رہا تھا تم تلواریں مار رہے تھے. تم نے میرے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تم نے میرے یتیم بھانجے کو گھوڑوں کی چاپوں سے رون ڈالا. تم نے میرے 32 برس کے بھائی کے ہاتھ کاٹ ڈالے. اب لو 57 برس کے بوڑھے حسین کے بار سنبھالو، تم مجھے گھیر نہیں پاؤ گے. ظلم کے دانے صبر کی چکی میں پس پس کے گرتے رہے. حسین لڑتے لڑتے بڑھتے رہے. ایک مرتبہ رکابوں پر کھڑے ہوئے، عباس، علی اکبر، آن، محمد، قاسم، ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میری لڑائی دیکھو، میری جنگ دیکھو. دیکھو 57 سال کی عمر میں کس طرح میں بابا کے انداز کو دوہرا ہوں. لاش عباس تڑپ کے رہ گئی. پھر رکے، ایک مرتبہ آواز دی، یا فرسان الحیجا، یا ابطال الصفا، ما لکم انا حسینکم انادیکم وما تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا حسین تمہیں پکار رہا ہوں، تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو. کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی، لبیک 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 یا حسین. کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا ہے. پھر آخری حملہ، دشمن کے لشکر سے آوازیں آئیں، حسین علی اکبر کی دہائی ہے، تلوار روک لو. حسین علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو. ذوالفقار کا لہو پوچھا، ذوالفقار کو نیام میں رکھا، بھاگے ہوئے واپس آئے. اب سنیے سنیے اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہ مصیبت. اب کون ہے جو حق کا رفاقت کرے آدھا؟ ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کے مقتدا. 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین جوابتا ہے خاک پر. آج کی رات سے کل کی رات تک آستینیں چڑھائے رکھیے، گریبان کھلا رکھیے، سربراہ آ رہی ہے، پابرن آ رہی ہے. ہائے ہائے حسین، ہائے کربلا، ہائے پیاس، ہائے کربلا، ہائے مظلومی، ہائے کربلا، ہائے تنہائی، ہائے کربلا، ہائے حسین کی بے کسی، ہائے کربلا، ہائے حسین کی غریب الوطنی، ہائے کربلا. نوجوانوں اور جو میرے ہمون سن رہے ہیں وہ ایک دفعہ پہ متوجہ ہو جائیں. بچوں سنو، اب جب سب قریب آنے لگے، ایک تیر حسین بھاگ لگا، تیر پیشانی سے کھینچا. پہلے سے علی اصغر کا خون چہرے پر ملا ہوا تھا، اس پر حسین کا تازہ خون.
ایک تیر آ کے گردن پہ لگا، ایک نئے سے آ کے پسلیاں توڑتا ہوا جسم میں داخل ہو گیا، بائیں طرف سے نئے سے، پیچھے سے تیر، نئے سے تلواریں، سر زخمی، ماتھا زخمی، رخسار زخمی، گردن زخمی، ہاتھ زخمی، شانے زخمی، پہلو زخمی، پیٹھ زخمی، سینہ زخمی، پاؤں زخمی، گھٹنے زخمی، پنڈلیاں زخمی۔ ابھی مجلس جاری ہے۔ اب روح فاطمہ، تجھ سے بنوں گی حسین کو۔ ہائے ہائے، باپا لفظوں میں کیسے ادا کروں، لفظوں میں کیسے ادا کروں؟ زیارت ناحیہ کے ایک جملے کا اردو میں کہہ رہا ہوں، حسین حسین کس عالم میں ہے؟ زیارت ناحیہ میں سلام اس پر کہ جو نہ گھوڑے کی زین پتہ تھا نہ زمین پتہ، جسم سے تیر نکالے، نیزے نکالے، زخموں کو سے خون بہ رہا ہے، اتنی لاشیں اٹھا چکے، 3 دن کا قحطیاب ہے، 5 دن کی پیاس ہے، ہائے عجب کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ اب میں زین سے زمین پہ آ چکا، تھوڑی دیر رک جا، میرا ماما میرے خون میں تر کر کے ہماری تلوار لے کے چلا جانا، ظالموں کے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ذوالجناح اب ہٹ جا، ہٹ جا، اماں آواز آئی حسین میں موجود ہوں، اماں وعدہ وفا کیجئے، کہا میرے رات ماں آ گئی، آؤ حسین آؤ۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر گھوڑے کی خالی پیٹھ دیکھ کے زینب نے کہا زمین اتنی نیچی اونچی ہو جا کہ میں دیکھ لوں میرا بچہ کہاں ہے۔ ادھر زینب کی آواز حسین کے کانوں پہنچی، حسین نے کہا اے زمین اتنی نیچی ہو جا کہ میری یہ حالت میری بہن کو نظر نہ آئے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زینب تلے زینبیہ موجود ہے کربلا میں، ایک بلندی پہ پہنچی۔ اب میں کیا عرض کروں، ابھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے، بہت کچھ ہے، اور جب جتنا دل چاہے آج کی رات روتے ہوئے گزارنا ہے، کل کا دن روتے ہوئے گزارنا ہے، کل کی شام غریبہ روتے ہوئے گزارنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی تو منظر کیا تھا، حسین سجدے میں، شبر کا گھٹنا حسین کی پشت پر، اور خنجر
ظالم نے خنجر سے گھاؤ کو گہرا کرنا شروع کیا. تب زینب گھبرا کے خیموں میں واپس گئی. سیدنا سعد اٹھو، بھیا ذبح ہو رہا ہے، بھیا کے گلے پر خنجر چل رہا ہے. السلام علی الوضوء علی القبا، میرا بھائی بچے کرتے سے ذبح کیا جا رہا ہے. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. خیمے کا پردہ اٹھا. سید سجاد نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کس کو سلام کیا؟ پھوپھی اماں. میں سے بابا کا سر ہے. خیمے جل گئے، گھر لٹ گیا، بچے یتیم ہو گئے. سیدان یا رسول اللہ، ہائے حسین، ہائے کربلا، ہائے پیار، ہائے کربلا، ہائے مظلومی، ہائے کربلا، ہائے حسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج کی رات دعا مانگنے کی رات نہیں. پروردگار گواہ رہنا، تیرے حسین کی بارگاہ میں تیری سیدہ کے پیاسے رومال کو ہم نے چند آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دیا. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ قبول ہو، بارگاہ امامت میں قبول ہو. حضرات، جہاں جہاں بھی غروب آفتاب ہوتا ہے وہاں سے 3 گھنٹے 35 منٹ پہلے فاقہ شکنی کا وقت ہے. یہ جس کو معلوم ہے وہ جانتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً 3:35 پر لکھنؤ میں فاقہ شکنی کا وقت آئے گا، اور اس وقت 72 پیاسوں کے نظر دے کے پہلے بچوں کو ٹھنڈا پانی پلا دیجیے گا، اس کے بعد بزرگوں کو پلا دیجیے گا، پھر آپ خود پی لیجیے گا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. ہائے وہ خاندان جو بھوکا پیاسا کوفے اور شام تک گیا. ہمارا سلام حسین پر. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخوان الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی ام الحسین وعلی اخوان الحسین علیہم الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ.